سے کسی کو مرید بنائیں، اس سے فتوے اور نذرانے لیں، مگر اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونے سے تم ہی لوگوں کو روکتے، جنت میں تم نہیں جانے دیتے، کیونکہ اصل دین جو ہے وہ خود مولوی کے بھی خلاف ہے۔ مولوی کا بھی کاروبار خراب ہوتا، اب کون خرافات سنے گا؟ اگر ایک شخص یہ مطالبہ کرنا شروع کر، مولوی صاحب آپ نے جو کچھ کہا ریفرنس دے اس کا، کہاں ہے یہ؟ کون ہے اس کے بیان کرنے والے؟ ان کو کسی نے موت پر کہا یا وہ جھوٹے راوی ہیں؟ جب یہ چھان بین شروع ہوگی ان کی پول بھی کھل جائے گی۔ یہ صفر ہے اس بارے میں، جیسے آپ پی ایچ ڈی کوئی بنا پھرے اس سے کوئی ایسا سوال کریں جو اس سے فن سے مجھے نہ جانے، پتہ چل جاتا جعلی ہے ڈگری۔ ان کی جعل سازی کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو روایت بیان کر رہا ٹریڈیشن جانتے ہی نہیں کہ ویلڈ ہے یا انویلڈ، اس کے راوی کیسے ہیں، اس کو علماء نے سچا کہا یا غلط کہا ہے۔ 99% بعض تو جو ہیں وہ موضوع اور جعلی روایتوں پر ان کا انحصار ہے، اور حوالہ دیں گے موضوعات شریف میں لکھا۔ افسوس ہوتا کہ موضوعات تو کہتے ہی من گھڑت روایتوں کو، جو چھانٹ کر الگ کر دی گئی موضوعات، وہ کتابوں سے موضوعات شریف، توبہ توبہ تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی علماء نے۔ تو علماء بھی مجرم ہیں کہ وہ دین کو خالصت پیش نہیں کرتے، ان کا نقصان ہے اس میں۔ اس کے لیے تو چاہیے تھا کہ جو لوگ کھاتے پیتے گرانوں کے نا، جیسے آپ لوگ اپنے بچوں کو ڈی سی ایس پی کمشنر وغیرہ بنانے کے لیے کرتے ہیں، مگر عالم بنانے کے لیے بیٹا گھر سے کھانا، علم پڑھنا، کسی فرقہ کا آدمی نہیں بننا، خالص علم جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی راضی یا ناراض لوگوں کو دینا۔ ایسے لوگ پیدا ہونے ضروری ہیں، ورنہ دن بدن جو نا تنزل اور انحطاط ہوگا، گرتی جائے گی امت نیچے۔ جب قائد اور رہبری غلط ہوں گے، حکمران جو ہیں ان کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ ایسے ہی پورے ہوتے ہیں کہ انہیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو آپ دانشور کہتے ہیں، وہ علم فروش ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں ابوالفضل فیضی کی طرح، مگر وہ اکبر جیسے آدمی کو کہ سادہ آدمی تھا، اتنا سادہ اور اتنا نیک تھا اکبر اعظم پہلے کہ علماء کی جوتیاں خود اٹھ کر سیدھی کرتا تھا اور نماز با جماعت اپنے دربار میں پڑھتا تھا۔ مگر جب علماء کو دیکھا کہ کرسیوں پر ہی جھگڑا، میں نے اس کرسی پر بیٹھنا، دوسرے نے کہا میں نے بادشاہ کے پاس، دل میں بس بدظنی پیدا ہونی شروع ہوئی کہ میں تو ان کو نیک سمجھ کے عزت کرتا تھا، موقع مل گیا۔ ابوالفضل اور فیضی جو ان کے والد مبارک پر انہوں نے فتوے دیے تھے، اس کو برا کہتے رہے تھے مولوی، ان کو چانس مل گیا، وہ آگے ہو گئے، انہوں نے کہا اکبر یہ کیا جانتے ہیں، تھے پڑھے لکھے اور ذہین، انہوں نے ایسا اس کو ڈگمگایا اور راستے سے ہٹایا۔ پھر نعوذ باللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اب اکبر کو کوئی مسلمان نہ کہے وہ کافر ہو کر مرا، بالکل اس نے علانیہ رسول اللہ کو گالیاں دی، اور رسول اللہ کا نام جو تھا اس کو بطور گالی استعمال کرتا تھا، کسی کو بلانا ہو نا غلام اور نوکر کو تو کہتا محمد ادھر آؤ، حضور کی توہین، بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سونا، خنزیر دربار میں بندھوا دیے کہ صبح اٹھ کر ان کی زیارت کرو۔ ان مولویوں کی وجہ سے اتنی نفرت دین سے ہوئی کہ یہ یار کرسی پر لڑ رہا ہے، کوئی بات ہے کرنے کی، یہ کوئی اللہ والے بندے نہیں ہیں۔ تو حکمرانوں کو پھر ایسے ہی مل جاتے ہیں جو ہر شے جائز کر دیتے ہیں۔ اب بھی دانشور بہت سارے آ رہے ہیں جن کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی پردے کو ختم کر رہا کہ دوپٹہ کوئی نہیں، یہ بھی رسم ہے مسلمانوں کی، سر ننگے بھی وہاں عورتوں کوئی بات نہیں، قرآن کے نام پر فرایات۔ جو اللہ کا کلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ عورت جو ہے وہ نماز بعد جماعت میں اگر شریک ہو تو پچھلی صفوں میں ہو، رسول اللہ کا زمانہ ہو، صحابہ ہو، امام اگر بھول جائے تو مسلمان مرد ٹوک سکتا ہے سبحان اللہ، ادب سے کہے سبحان اللہ کہ اللہ صرف غلطی سے پاک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، وہ خیال کرے گا امام۔ اور اگر عورت ٹوکنا چاہے تو وہ زبان سے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی مجمع، صرف ہاتھ پر ہاتھ مارے، تو وہ بھی اس طرح نہیں، تالی نہ بن جائے اس طرح کہ وہ امام توجہ کرے کہ یہ مقتدیہ توجہ دے رہا، اس دین کے حلق سے اتار رہے ہیں یہ بے پردگی کہ سب ٹھیک ہے، یہ ڈانسر بننا ٹھیک ہے، اناؤنسر بننا ٹھیک ہے، ناچنا گانا تھرکنا ٹھیک ہے۔ کمال کر دی ان لوگوں نے، اور دانشور کہلاتے ہیں۔ اگر آپ برائی کر رہے ہیں تو کم از کم احساس تو باقی رہنے دیں کہ یہ برائی ہے، شاید کسی دن توبہ کی توفیق، اس کو نیکی بنا رہے ہیں۔ کوئی سود کے حق میں لکھ رہا کہ وہ سود اور تھا جب غریبوں سے لیا جاتا تھا، یہ بینک وہ کافر واپس لوٹ رہے ہیں کہ سودی نظام نے ساری معیشت تباہ کری، یہ جائز کر رہے ہیں۔ تو دانشور بھی بے ایمان ہیں، علماء خود کچھ جاہل ہیں، کچھ جو ہیں وہ فرقہ بازی میں اپنا ان کا الو سیدھا ہوتا کہ مناظرے ہوتے رہیں، لوگ ہم پہلوانوں کو بلاتے رہیں، ہماری روزی چلتی رہے۔ مگر عوام بھی قصوروار ہیں، اگر وہ ڈھونڈنا چاہیں نا تو یہ نہیں کہ دنیا سے جنس جو ہے یا نایاب ہو گئی ہے،
اگر صحیح عالم اور صحیح بندے آپ تلاش کرنا چاہیں وہ بھی ہر گروہ میں مل جائیں گے، اللہ والے ہیں جب بالکل بغیر کسی غرض کے لوگوں کو دین بتاتے ہیں۔ باقی کرپشن جو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نا، یہ سچی بات ہے کہ اس کے لیے سورہ اسرافیل کی ضرورت، جیسے کہ بگل بجائے گا نا اسرافیل، مردے زندہ ہوں گے، یہ ایک دو باتوں سے ٹھیک نہیں ہونے والی بات۔ اس کے لیے جیسے پیغمبر اور ان کے ساتھی جو نا گلی گلی محلہ محلہ پورے زور کے ساتھ لاجک کے ساتھ انہوں نے بات سمجھائی کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے، تم یہاں کھیلنے کے لیے نہیں آئے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے، مرنے کے بعد واپس تم اس کی عدالت میں جاؤ گے، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، کوئی رعایت نہیں ملے گی، کامیاب ہو گئے تو وہ کامیابی بھی فوز عظیم ہے، اور اگر گھاٹا ہو گیا تو دوبارہ نہیں موقع ملے گا امتحان دینا، خسران و مبین ہے۔ یہ آواز خلوص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، اور پیچھے کریکٹر کی طاقت، لوگ دیکھتے تھے کہ یہ پیغمبر یہ واعظ جو ہے جو کہتا ہے یار کرتا ہے، یہ خود ساری نیکیاں دوسروں سے بڑھ کر کرتا، ہم کو ایک پاؤ بتاتا آپ سیر بھر کرتا۔ ایسے دائی اور مبلغ جب تک پیدا نہیں نہ ہوتے بغیر لالچ کے اور فکر آخرت، ان کے بعد جو ہے نا اس کا فوکس ہی یہی ہو کہ ہر بات جو ہے اسی پر تان جا کر ختم ہو کہ بھئی ایک دن اللہ کے سامنے حساب ہوگا، یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ دینا پڑے گا جواب۔ اس سے آدمی جو نیک ہوتے ہیں، میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عقیدے میں جتنی جان ہے نا، آپ ہزار عزم ازما لیں، ہزار نسخے ازما لیں، روز نظام بدلتے رہیں، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان جب تک آپ پیدا نہیں کریں گے، آپ ڈگریاں دے دیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑے کرپٹ ہوں گے، وہ طریقے سیکھ جائیں گے کس طرح فریب کرنا ہے، بینکوں کے وہ چیئرمین ہوں گے، ان کا فراڈ پکڑا ہی نہیں جائے گا، علم گمراہ کرے گا انہیں، اور جو دل میں یہ بٹھا لے گا کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی نہ پکڑے نہ مجھ سے پوچھے، اللہ تو پوچھے گا۔ اب بھرے بازار میں بغداد دارالسلام تھا، ساری دنیا کا مسلمانوں کا دارالحکومت، ایک بچے نے ایک لڑکی کو پکڑا ہوا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، اب اس حرامزادے کو لوگ جانتے تھے، کوئی جرأت نہ کرے اس کو روکنے کی۔ اتنے میں اللہ کے ایک ولی ادھر سے گزرے، بشر ابن الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا، لوگ بہت کھڑے مگر کوئی نہیں آگے ہوتا، انہوں نے کہا حضرت معاملہ یہ ہے، اب کون ہے سر امی سے کچھ کہے، حضرت گئے، وہ نہیں جانتا تھا آپ کو، نام اس نے سنا تھا، بعد میں راز کھلا، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور چلے گئے، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، لوگوں نے اس کو سنبھالا، ہاتھ پاؤں ملے، ہوش میں آیا تو اس نے کہا یہ شخص کون تھا؟ انہوں نے کہا تم نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا ہاں نام سنا ہے، دیکھے نہیں۔ انہوں نے کہا وہی اللہ کے ولی تھے، تو تجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے کان میں صرف اتنی بات کہی کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ 7 دن بخار میں مبتلا رہا، بہت ہو گیا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اب دانشور بھی جو ہے فنکار اپنے اپنے فن کا اچھے لفظ بولتے ہیں، لفاظی ہے، کچھ نہیں، پیچھے نہ اپنا کچھ کریکٹر ہے ان کا، نہ خود نیکی اور تقویٰ ہے، نہ لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں، جو پہلے ہی برباد ہو چکی امت اس کو رعایتیں رخصتیں دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مرد عورتیں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، بغیر محرم کے سفر ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی۔ صحابی رسول نے کہا میرا نام تو مجاہدین میں لکھا ہوا، خاوند تھا، فرمایا اپنا نام کٹواؤ، بیوی کے ساتھ جاؤ، مگر یہ اجازتیں دے رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بڑے علامہ ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، علامے نہیں ہیں، یہ یقین جانے ابلیس کے ایجنٹ ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں، امت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرپشن کا علاج ایمان بالآخرت ہے کہ یقین بیٹھے دل میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو میں نے حساب دینا۔ یہ قرآن مجید میں اتنی ریپیٹ ہوا ہے نا، طلاق کا مسئلہ ہوگا، سود کا معاملہ آئے گا، کوئی ہوگا نا، قصہ ہوگا، بات جو اس کے ساتھ جوڑ دی جائے گی تاکہ ذہن سے یہ بات گم نہ ہو جائے، یہ بھول نہ جائے کہیں، یہ جگہ جگہ یہ لگے ہوئے ہیں پھٹے کھمبے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ بصیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے اعمال جو ہیں ان کی اللہ کو خبر ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جانتے رہو انکم ملاقوہ، ایک دن تم نے اس کا سامنا کرنا ہے۔
قرآن بھرا ہوا، جیسے پھول کی پتیاں میں خوشبو ہوتی نا، یہ مسئلہ اس طرح رچا ہوا، مگر یہی گم ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے سارے واعظ ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، میلاد النبی